کتاب چلانا صدر چکم سبحان اللہ. سورہ فاتحہ شریف سارے پڑھ لاؤ جلدی نال. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جو زبان خاموش ہے وہ پڑھے. الصلاۃ والسلام پھر ایک باری برکت نہ جلدی نہ پڑھ رہا ہوں. پہلیو تعریفاں ساریاں رب واسطے جنہیں سن محبوب دا ذکر کرنا تے محبوب دی تعریف کرنا سکھایا. چند کڑیاں گفتگو ہوئے گی بے مثل تے بے مثال خطاب آپ نے سنے لاجواب خطاب سنے. سنگی اساں سارے پہ زور مار دیاں سائیاں دی برگاہ وچ حاضری دا زور سارے پہ مار دیاں سائیاں دی برگاہ وچ کدا حاضری لواندے پیاں. سائیاں دی شان کو نہیں ساڈے کول بیان ہوندی. ایک کان کھول کے سن لو. سائیاں دی شان ساتھوں بیان ہوندی نہیں. عقل ساڈی ایڈی جی تے سائیں دی نالین عرش تے جدے منہ وچ زبان آکھو سبحان اللہ. نہیں اجے نہیں ہول چاو ہول چاو. اس سٹیج دے گھومے تے کوئی نہیں جی بیٹھی. وہ بیلیو عقل اتنی جی تے سائیاں دی شان وڈی. سائیاں دی شان جن سائیں ہیں بیان کر سکدا ہی کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی لکھ 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 کے جڑی آخری گل لکھی نا وہ ایسی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. دسودی شان کون بیان کرے جدے موڑے ہوتے رب اپنا ہاتھ رکھ دے. دسودی شان کون بیان کرے جڑا رب نو ویکھے تے آنکھ وی نہ چمکے. دسودی شان کون بیان کرے جدیاں کلیاں نو آ کے جبریل امین بیان ہو سکتی ہے. سارے منہ سے بولو ہو سکتی ہے. 15-20 منٹ میں چھوڑ لو. لمبی تقریر میں نہیں کروں گا. میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر خوبصورت خطاب ہو جائے اور ہو بھی عاشق رسول کا اور ہو بھی عشق مصطفیٰ کے موضوع پہ تو پھر ہم آپس میں مخالف نہیں ہے. مقصد سب کا در مصطفیٰ کی حاضری ہے. ارے جملہ بھی صحیح مقبول کر لے تو تو سلطان. میں انہاں بابیاں دے منن والا میں جڑے آدم کے یار فرید قبول کرے یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تم سلطان بھی تم. اور کملے آجے یار قبول کر لے تو پھر بلال نعرے کی چھت پر چڑھتا ہے. احتیاط رکھ کے آپ کو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. یہ یار قبول نہ کرے. کتنا سونا جڑا سی ابو جہل زہرا پتہ ہے چمکدا کیڑا سونا رات ہو گیا. اے وہی سواگن ہوتی ہے جہاں کو پیا چاوت ہے. اے بیڑا اس کا بار ہوتا ہے جس پر
پھر کہہ دیو لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاتھ کھڑے کر کے دو. یار ادھر بھی آواز آؤں گے یار ایک بول دے بھلا لبیک ایک منٹ تسو بیٹھو گل سنو میری کہڑا بندہ ہے جڑا تکبیر چمکوانا چاہتا ہے آپ چلے کرتے وہ دسو کہ یہ جڑا سنارا لوا رہے ہیں تو اپنا لوا رہے ہیں بولو پیر صاحب دی میں چیزیں کار کروا رہے ہیں حضرت صاحب دی کروا رہے ہیں کہ پتروں اس نام دے وسیلے نہ کوئی بندہ بن سکتا ہے اس نام دے وسیلے تو بغیر نہ کوئی بندہ اٹھ سکتا ہے نہ کوئی بندہ بہ سکتا ہے جس کو ملا اس نام کا صدقہ ملا اس میں کوئی شک ہے جی اونچا بولو کوئی شک ہے محور کون ہے بولو نا منہ چ محور کون ہے یہ سرکار اونچا بول رہا ہے تو پورے مجمع بولنا ہے محور کون ہے مرکز کون ہے اصل کون ہے نہیں ہے جی کٹ بولے جیڑا نہیں بول رہے پھر یاد خدا نہیں بلوا رہے ہو چونکہ اللہ نے اسے فضل نہیں کرنا جیدے تے رب نے کرنا ہوئے فضل اس زبان سے اپنے محبوب جا کر دیتا ہے نا جاری انس بن مالک ہیں راوی رسول اللہ کا ہے فرمان فرمایا رب تعالیٰ نے لما خلق العرش کتب اللہ علیہ بقلم من نور وبطور قلم من المشرق والمغرب کتب اللہ تعالیٰ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے عرش لکھ بنا کر اس پر نور کی قلم سے جس کی لمبائی مشرق کا مغرب تھی یہ لکھا کہ میرے سوا کوئی رب نہیں یہ محبوب مطلق محمد کی ذات ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے کسی کو کچھ دوں گا تو محمد کے ہاتھ سے اور کسی سے کچھ لوں گا تو محمد کے مسیح ہونا چاہتے رکھ گیا کو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ایک گھر پوچھ سکتا ہوں میں تو زیادہ اس نادی انفرادیت کو نہیں نہ سمجھ سک رہے یہ سارے نعرے اتوں زیادہ زور اس نعرے سے پوچھی رہے نعرہ تقیر سے بھی زیادہ زور اس نعرے سے نعرہ حیدری سے بھی زیادہ زور اس نعرے سے نعرہ غوثیہ سے بھی زیادہ زور اس نعرہ رسالت پر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا محور بھی آمنہ کا لال ہے علی کا تاجدار بھی آمنہ کا لال ہے صدیق اکبر کا سردار بھی آمنہ کا پھر بولو نعرہ رسالت اجے بھی گل میرے مزاج کے مطابق نہیں پہ اور کھلو گیا تو میرے نام مدل بولنے بولو نعرہ رسالت آپ یہ سمجھے کہ جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ چیزیں زیادہ میں قرآن دی اتریاں سپاریاں دی قسم جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ نعرہ رسالت لگے تو آواز عرش الہی تک جائے نعرہ رسالت تھوڑے بڑے ہیں اسٹیج والے میرے تھوڑے جاگر نعرہ صحابہ نے اندھی محبت کی تھی کچھ گلہ ایسی ہونی ہیں جنہی بندہ کرم تو پہلے 36 باری سوچنا پہ جانا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اگر میں وہ حدیث شریف آپ کو سناؤں جو اس وقت میرے صدر اثر میں ہے کلیجے پھٹے ہیں آپ کے صحابہ اکرام ہے جو محبت رسول اللہ سے کی اس کا قبلہ کعبہ ذات مصطفیٰ ہے اور کار کھول کے سن لو اس پوری دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی رب کی قدرت کا شاکار ہے تو وہ کعبہ بھی نہیں ہے محمد کا چہرہ ہے
تشریفوں کا تقریبا. اور اگر کوئی عقل کا موف بننا یہ کہے کہ جنت حسین ہے تو اتنی حسین بھی نہیں ہے جتنی محمد کی ایڑی حسین ہے. بول ہاتھ رکھ کے پھر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور بچے آپ نے جو ٹکڑے آنکھاں دے تارے ادھر میں نے ویکھو میں اٹھی جانا. اگرچہ ہمارے اٹھنے پر بھی تبصرے ہوتے ہیں پر کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ ادھر مجھے دیکھیں آپ. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت اچھا بولو، اعلیٰ حضرت تاج الفضول بحر العلوم امام الائمہ کاشف الغمہ اعلیٰ حضرت بریلوی. چک لو جی تولیہ میرا من دے دینا. اچھا توجہ جی، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ جو جنت ہے نا، جنت ادھر میں نو تکنا سارے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ جنت الصلاۃ الغالیہ، جنت بہت قیمتی ہے. کیا ہے جی؟ سارے بولو کیا ہے؟ پھر بولو. یہ حدیث شریف جنت صلاۃ غالیہ ہے. تو قربان احمد رضا تیری ذات میں کہ یہ نکتہ تو نے ہمیں بتایا. فرمایا اس کی ساری قیمت لوگوں حور سے نہیں ہے، حضور سے ہے. نہیں ہو سننی جتنا سینے میں زور آئی کہ سبحان اللہ. اور ترجمہ سنیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کا ذرا شعر سنیں. فرمایا ان کے قدم سے، ان کے اور بندے منا دیں بھائی تمہیں بندے اینج کرتا ہے، اینج کرتا ہے، اینج کرتا ہے، اینج نہ کرنا تو سمجھ کچھ ہو. چلو جڑا چوکا سیگے جاندے ہیں وہ سمجھا لے لے بہ جاندے ہیں. سبحان اللہ. اٹھ جاندہ ہے اینج کرتا ہے، اینج کرتا ہے. تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، گنڈیری بیچنے والے کو بھی بات سمجھا رہا ہوں. جو ریڑی پر پاپڑ بیچتا ہو اگر میری بات نہ سمجھے میری توڑ وٹ دینا. ان کے قدم سے صلائے غالی ہوئی جنا. فرمایا مسلمانوں جب نبی پاک نے قدم جنت میں رکھا رب نے فرمایا اب جنت قیمتی ہو گئی ہے کہ محمد نے جنت میں قدم رکھ دیا ہے. اور کہو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. ساری قیمتیں بھی حضور نہ لے، 12 حضور نہ لے، کائنات حضور نہ لے. رسولوں اور نبیوں کی نبوت کے قاسم کا نام محمد عربی ہے. قسم رب کی نبوتیں بچتی نہ نبیوں کی اگر حضور پر ایمان نہ لاتے. ایسا بھی دیکھتے پاک ہے محمد محمد کر کے پاک. کوئی گیا بولا میں نے شرم آنی شرم آنی. یہ بھی میری طرف مقصود بولا یہ جڑا شیر بھی سنائے تھے لانے بھی کہتا ہے چونکہ میں اعلان کر نہ سکتا جو تسوں کیتا کٹ کڑا کے دیتے. اچھا بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ بولو بیلیو پھر بولو. اور بندیاں کو پتہ نہیں کیا پترا حضور پا اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالی تو چوکھا جانتا ہے. صحابہ تو زیادہ جانتا ہے، صحابہ سے زیادہ تو ہی کون جانتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے جلد نمبر 30 فتاوی رضویہ میں حضور ایک حدیث شریف نقل فرمائی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ابو مسعود بدری انصاری سے ابو مسعود بدری صحابی درہ لے کر ہاتھ میں تھے، اپنے غلام کو مار رہے تھے. کسی غلطی کی وجہ سے اس نے کوئی غلطی کی تو درے سے مار رہے تھے. انہیں وہ ہاتھ جوڑ کے عہد کر کے کیا اللہ دا واسطہ ہی میں نے چھڑ دے، اللہ دا واسطہ ہی میں نے چھڑ دے. وجعل یضربہ انہوں نے نہیں چھوڑا اور مارتے رہے. اس نے کہا کہ پھر محمد کے نام پہ چھوڑ
دے دیا نعرہ رسالت اور ہاتھ پہ رکھ کے بول نعرہ رسالت اس سے مراد یہ نہیں توجہ متعدر کریں آپ تھوڑا ہے گل سن لا بچیا ایس تو مراد یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ دی معرفت نہیں جس نے یہ راز جاننا ہے وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھے تے ہر پڑھنے والے کو بھی سمجھ نہیں آتی اور یہ داتا کی نگری کا پیس نہیں چکی داتا ڈال دے یا کہیں خواجہ کی نظر ہو یا کہیں غوث اعظم کے توجہ تو سمجھ میں آتا ہے عادت رکھ کے آنکھوں سبحان اللہ قاری صاحب جہاں اس گل میں سمجھنا چاہے وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو وہ واقعہ پڑھے اب اگر کوئی بندہ یہاں پر الحمدللہ سارے سنی بیٹھے کوئی بندہ اگر یہ کہ نہیں یہ باتیں نہ کرے چونکہ یہ بندی اعتراض کرتا ہے وہ تو رسول اللہ پر بھی اعتراض کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تم آنکھ چھپاؤ گے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جنید بغدادی جا رہے تھے دریا پہ چل رہے تھے مصرے پتھر ہو چکی تھی پانی ہو چکا تھا دریا کا جنید بغدادی جا رہے تھے اتنے میں ایک صاحب نے دیکھا اس نے کہا کوئی صاحب نظر ولی ہے اس نے کہا صاحب تم تو جاتے ہو ہم کو بھی لے جاؤ ہم تم کو لے جاتے آؤ یا جنید کہتے آؤ سبحان اللہ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں پڑھ رہا ہوں میں آپ مجھے جو مرضی ہے بولیں اعلیٰ حضرت سے پوچھیں تو شیخ صاحب چلو پھر بھی بندے آخر میں بابا صوفی ہے اعلیٰ حضرت بابے اعلیٰ حضرت ڈنڈکا چلنا تگڑا ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں فرمایا آجا یا جنید کہتا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ یا جنید کہتا وہ آ گیا پانی میں ڈوبا نہیں جب قریب پہنچا تو دیکھا حضرت کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کے دل میں شیطان لعین نے یہ جملے اعلیٰ حضرت بریلوی کے اس کے قلب میں شیطان لعین نے یہ خیال ڈالا حضرت خود تو یا اللہ کہے اور مجھے یا جنید پڑھوائیں اس وسوسے کے آتے ہی اس نے کہا یا جنید یا اللہ جب یہ کہا کہ پانی میں ڈوبنا شروع کر دیا جب یہاں تک پہنچا تو کہا یا جنید بلکہ اعلیٰ حضرت کا یہاں یہ جملہ ہے فرمایا جب پانی یہاں تک پہنچا تو کہا حضرت بچائیے کہا پھر وہی کہہ جو پہلے کہہ رہا تھا جب یا جنید کہا تو پھر آیا اس نے کہا حضرت ماجرا کیا ہے فرمایا پہلے جنید تک تو پہنچ پھر خدا تک پہنچنا اور میں کہتا ہوں پہلے مصطفیٰ تک تو پہنچ پھر خدا تک پہنچنا کہہ پھر نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ مارا گے لیکن کوئی بندہ چپ نہ رہے کٹھے نعرہ مارو لبیک لبیک نہ کیوں کرتا ہوں یا حبیبی اغثنی نہ کیوں کرتا ہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی
دوستو حضور پاک نال وفا کرو بیلیو سرکار مرکز ہے بیلیو حضور پاک نال وفا کرو بیلیو نبی پاک کے تن من دھن قربان کرو بیلیو رسول پاک دیا لجپال کوئی نہیں جے اور سانو جو مرضی ہے آنکھو بیلیو پر مصطفیٰ نال عشق کر لو ہمیں کافر تک بھی کہو تو ہم نہیں بولیں گے چپ رہیں گے ہاتھ جوڑ کر تم سے بنتی کرتے ہیں کہ وفاؤں کا مرکز جناب مصطفیٰ ہے عشق کا دائرہ کار کا نقطہ اول اور آخر جناب مصطفیٰ ہے وہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی دعا اگر تجھے اللہ نے عشق و مستی کی نگاہ دی ہے تو تجھے زمین میں بھی مصطفیٰ کا نور نظر آئے گا خدا سے مانگ چشم بینا مانگ چشم بینا خدا سے اور جب تجھے چشم بینا ملے گی تو تو کہے گا ثمر لائی نبی کی جستجو ہے ایسا قبلہ عالمگیر طریقہ رہبر شریعت صوفی بسوا عارف باللہ انتہا درجے دے مخلص دے محب اور حضور علیہ السلام کی نہ صرف نسل عطر دے محب دے کھولنے بلکہ ولایت دی بہترین کامیاب معرفت سمندر چکرنا ہی ایسی کشتی نے جنہیں تے ہزارہ بندے بیٹھے ہوئے انتصار مدینے پہنچ رہے حضور نے عشق و مستی میں ڈبے ہوئے شخصیت نے حضرت کے شیخ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا وہ جملہ شورا پاک ہے آپ نے فرمایا خدا میں تجھے اس لیے خدا کہتا ہوں کہ تو میرے محمد کا خدا ہے بیلیو حضور نال عشق کرو حضور پاک کے مار مٹو ساڑھے نال لکھ اختلاف کرو سن جو مرضی ہے آپ کو گالیاں دے وہ پھر بھی توڑا ایمان نہیں خراب ہو گیا ساڑھی مخالفت نال کیونکہ اسی محور تے نہیں ہے نا اسی مرکز تے نہیں ہے نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے آزار پھرتے ہیں ہم جیسے کروڑوں ہیں وہ قسم ہے انہوں تے صدیق قربان ہو گئے انہوں تے عمر پاک قربان ہو گئے انہوں تے مولا علی جنے قربان ہوئے قسم پاک پروردگار عالم دی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوڑی بھی چاچے دے پتر بندہ کہ بن کے درخت میں لٹکا دیتا کہ تھلے پھول آ کے دھواں لایا جنہوں دھواں بوری بھی چڑھیا نا کہ آپ نے کھنگ لگی انہیں کیا ایک منٹ وچ میں بوری کھول دیاں گا ایک باری کہہ ہے کہ میں نے محمد پاک کے دامن کو چھوڑ دیا حضرت نے کھانستے ہوئے اپنی کھانسی کو روکا اور فرمایا سن ابھی سانس چل رہی ہے ابھی سانس چل رہی ہے اگر میرے بدن کے 100 ٹکڑے کاٹے گا تو ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس دوستو اتنی گلا بس اس تو جگہ تقریر میں نہیں کرنے یہ بھی جڑا اللہ کہتا کہ ایسے رکھیں 10 منٹ اکھڑے ہو گئے میلیو ہاتھ چھوڑایا نا سائیوں دے دامن نہ چھڑیو جو حضور دے عشق دی گل کرے سنیو اور حضور پاک کو محور مرکز منیو دنیا وچ بھی نہ اٹکو ہوئے قبر وچ بھی نہ اٹکو دے حشر وچ بھی نہ اٹکو اتنا سرکاراں دی اے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ حضرت باجی مستامی آج ہاتھ نہ پلے اب پوجا کرنے لے ہاتھ نہ پلے حضرت جنید حضرت باجی مستامی نے اب انہوں نہیں لگی سی جی با یزید مستامی ہاتھ نہ پلے ہوئے اگ نہ لگے جی پشت پناہ آئی آمنہ دلال ہوئے دیوانے
یا وہ سر اعظم دستگیر مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا کول بھی حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کرا، اپنے پیر و مرشد حضور غوث پاک کا بھی کول پیش کرا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری یہ شان ہے، وما منہا شہور او ظہور تمر وطن قدی اللہ تعالی تخبرنی بما یاتی وجدری وتولمنی فاکسر عن جدالی۔ اور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج میرے سامنے آتا ہے، پہلے مجھ سے اجازت لیتا ہے پھر آگے چلتا ہے، چاند مجھ سے اجازت لیتا ہے پھر چلتا ہے، ہفتے مجھ سے اجازت لیتے ہیں پھر چلتے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے بیچ میں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ پاک دی یار میں پشت وچ آنے والے پتر دا اے حال ہے تو مصطفیٰ دا عالم کیا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، قسم قرآن شریف کی دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں بھی سرکار پہ تقریر۔ سرکار نو پتہ ہے کون میرے عشق وچ مچل رہا ہے، کہ دی اک میرے عشق وچ تار ہے، تے کون میری عشق وچ جان قربان پہ کردا ہے۔ توجہ کرنا بچیو، سائیاں نو ساری خبر ہے، ساری خبر ہے۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے میرے ال تکنا سارے ذرا کچھ گلاں تکنا نہیں ہمیں، حضور بیٹھے ہیں آج کیتا بیٹھے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم صحابہ پاک بیٹھے ہوئے سن، وہابی کوئی نہیں، صحابی بیٹھے ہوئے سن سامنے بیٹھے، انہوں نے آگے گل تو کوئی ضرور ہے نا۔ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا چاچے میرے دا پتر جعفر تیار اڑدا جاندا سی جی، تے پر سونے دے سن، پر سونے۔ اچھا یہ جعفر تیار تے زید پاک تے حضرت عبداللہ بن رواحہ کہ 3ویں غزوہ موتا بھی شہید ہوئے، 3ویں، اور حضور نے مدینہ شریف کی خبر دیتی، حدیث بخاری میں موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل میرے کو آیا تو میں نے کے دسیا یہ جڑا تہاڈا چاچے دا پتر ہے اے تے او دوویں فرمایا کنت دخلت فی الجنہ لزید وابن رواحہ، فرمایا اور ایک حدیث میں لزید لجعفر بن زید، فرمایا میں زید کے لیے جعفر کے لیے جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ہما یطیران دوویں اڑدے پن، فرشتیاں نال اڑدے فرشتیاں نال۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا جب تو جبریل نے مجھے کہا یا رسول اللہ جب شہید ہوئے نا انہاں دے بازو کٹے سن دوویں حضرت جعفر پاک دے دوویں بازو، کہا بازو کٹ گئے تو میرے رب نے مجھے فرمایا جوڑیاں 3 لے جا جبریل پراں دیاں، 3 جوڑیاں لے جا جبریل پراں دیاں جوڑیاں 3 لے جا، ایک جعفر واسطے ایک ابن رواحہ واسطے ایک زید واسطے۔ تو میں جدوں وہ جوڑیاں لے کے ٹریا یا رسول اللہ تو ایک جوڑی سونے دی سی، ایک جوڑی سونے دے پراں دی، ایک جوڑی سونے کی تھی۔ تو حضور نے فرمایا جبریل تے پھر اتنے میں اکٹھے شہید ہوئے، ایک جی جوڑیاں کیوں نہیں لے آندیاں؟ آخر جان قربان کرا اے گل میں رب کو پوچھی تھی، اے گل میں اپنے رب کو عرض کی تھی یا اللہ پہ اتنے میں اکٹھی شہادت پا گئے تے سونے دی جوڑی کیوں؟ اگر لے جا جبریل دنیا کو پتہ لگے کہ میرے محبوب کے خاندان کی عظمت کیا ہے۔ ابیلیہ جڑا رب محبوب دے خاندان دی عظمت کو بیان کر دیا، محبوب دا عالم کیا ہوگا؟ ساڑی جان قربان ہے صحابہ پاک تھے، صدیق پاک تھے، عمر پاک تھے، عثمان پاک تھے، علی پاک تھے، اہل بیت پاک تھے، سارے صحابہ پاک تھے، ساڑی جان قربان ہے۔ اور اساں دعا کر دیا یا اللہ سن اسلام تے رکھی تے ایمان تے ماری، حضور نے وفا کرو گے اچھا بولو۔ 2 نومبر دا اعلان وہ سی جڑا حضرت نے دیتا ہے کر، میں صرف یہ آدھا پہ جڑا اعلان جس انہوں دا اعلان سنیا وہ آج کھڑا وہ سن لے وہ اعلان میرا ہے۔ جڑا بندہ اتنے تشریف لے گیا سی نا وہ اللہ دے محبوب دے عشق نالی مالا مال ہو سی، ضرور جانا۔ اور میرے واسطے مغفرت دی دعا حضرت صاحب بھی فرمان، حضرت صاحب بھی فرمان ہیں، حضرت صاحب دا بے انتہا شکر گزاراں، میرے کو لفظ کوئی نہیں، رسمی طور پر لفظ بہت زیادہ بولنے مناسب نہیں ہے، آپ کا میں بے انتہا شکر گزاراں۔ آپ میرے دوست بھی نے، سنگی بھی نے، محسن بھی نے، مشفق بھی نے، مہربان بھی نے، حضرت قبلہ خطیب الاسلام بے بدل خطیب، ان کو اللہ پاک نے
حضرت داؤد علیہ السلام کو جس طرح نعمتوں سے نوازا تھا، وہ تو نبی تھے، ان کے صدقے میں اللہ نے ان کو ایسی آواز عطا فرمائی ہے، یہ اندلیب گلستان مصطفیٰ ہیں، نبی پاک کے باغ کے بلبل۔ انہوں نے وہاں پر بھی جب یہ کلام پڑھا تھا تو میں اپنے آپ میں نہیں رہا تھا، خدا کی قسم اے جڑی نہ گل کی تھی نا بھئی مظہر ذات حضور، اے بڑی گل جے، اے بڑی بڑی گل جے، اے سمجھ آ جائے نا اس نے جان حضور دے خدمت قربان کر دیا۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ علماء کرام کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، شادی کو 10 سال ہو گئے، بچی نہیں، بچی بچہ نہیں، پیر صاحب دعا کریں۔ وہ گل ہے بھیا جدی جدی بچی بچہ کوئی نہیں نا، میں تو دینا کوئی نہ کوئی، میں تو خود محتاج ہوں۔ حضور نے کتیاں وچوں ایک خارش زدہ کتا، ٹھیک بھی کوئی نہ، پاں پئی ہوئی ہے، ایسا کتا جنہوں پاں نہیں پئی ہوندی خارش زدہ، کسے کم دا نہ، کاج دا نہ، اور جڑے کوئی کم دے ہیں میں تو کم دا بھی نہیں۔ میں صرف ایک بات سناتا ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ یہ حضرت امام حسن پاک کا قول بھی ہے، نبی پاک کا فرمان، قرآن شریف کی آیت بھی ہے، وَجُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ بس جیڑا بندہ بے اولاد ہے، بچی بچہ چاہتا ہے، اللہ پاک دی برگاہ وچ 300 واری روزانہ استغفر اللہ پڑھے۔ کہ پڑھنا ہے جلدی نال دسو، بس 300 واری استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیو، اللہ پاک بچی بچہ دے دے گا۔ پیدا ہو جائے جب نام محمد علی رکھ دینا، جو مرضی پسند آوے وہ رکھ دینا۔ محمد ابو بکر بھی رکھ سکتے ہو، محمد عمر بھی رکھ سکتے ہو، محمد عثمان بھی رکھ سکتے ہو، محمد زید بھی رکھ سکتے ہو، محمد عبداللہ بھی رکھ سکتے ہو، محمد احمد علی بھی رکھ سکتے ہو۔ پیر سائیں کا بارے دیگر شکریہ، تے کٹھے ہی اٹھ کے اٹھ جانا ہے، تے تساں دا بے پناہ شکریہ، بے پناہ شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔